حیا وہ صفت ہے جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم متصف تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ صفت پائی جاتی تھی اور اتنے اعلیٰ درجے میں پائی جاتی تھی کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدریہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اتنے زیادہ حیادار تھے، اتنے حیادار تھے، یہاں مثال دے کر کے سمجھایا گیا. اشد حیاء من العذراء فی خدریہا، ایک کنواری لڑکی جو ہوتی ہے، جو پردہ نشین ہوتی ہے، با پردہ ہوتی ہے، اس پردہ نشین کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیا کرنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیا کا مادہ ہر کسی کے اندر رکھا ہے، ہر انسان کے اندر حیا پائی جاتی ہے، لیکن عورتوں میں خصوصیت کے ساتھ میں حیا زیادہ پائی جاتی ہے. اور عورتوں میں بھی جو کنواری لڑکیاں ہوتی ہیں ان میں حیا کا مادہ زیادہ پایا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ حیادار تھے. اگر آپ کو کوئی چیز پسند نہیں آتی، کسی چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کرتے، تو آپ کے چہرے سے یہ پتہ چل جاتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو پسند نہیں کیا. وہ چہرے پر دکھ جاتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا ہے اس کام کو، ناپسند فرمایا ہے اس کام کو، وہ آپ کے چہرے سے دکھائی پڑتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سلسلے میں آتا ہے، آپ کے پاس میں اتنی حیا تھی، اتنے حیادار تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آتا ہے کہ جب خانہ کعبہ کی تعمیر کا مسئلہ پیش آیا، آپ کی جوانی کے دور کے حالات ہیں، خانہ کعبہ کی تعمیر کا مسئلہ پیش آیا. بعض سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ منقول ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کفار اور مشرکین کے ساتھ میں، جو اہل مکہ تھے ان کے ساتھ میں مل کر کے خانہ کعبہ کی تعمیر کے اندر حصہ لے رہے تھے. آپ بھی پتھروں کو اٹھا کر کے لاتے اور جو ہے خانہ کعبہ کی تعمیر کے اندر آپ شامل رہا کرتے تھے. ایک مرتبہ اس طرح کا واقعہ پیش آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر اٹھایا اور آپ کی جو تہبند تھی، آپ کا جو نیچے کا کپڑا تھا وہ کھل گیا. آپ کی حیا کو دیکھیے کہ راوی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مارے شرم کے، حیا کے مارے آپ بے ہوش ہو کر کے گر گئے. اتنی زیادہ حیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پائی جاتی ہے. حیا یہ وہ صفت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے. اللہ کی صفت ہے حیا. ہماری انسانوں کے اندر بھی اللہ نے ودیت فرمائی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کے اندر بھی حیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ حیی ستیر، اللہ تبارک و تعالیٰ حیا کرنے والا ہے، حیا کرنے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ پوشیدہ رکھنے والا ہے، رازوں کو پوشیدہ رکھنے والا ہے، لوگوں کے معاملات کو پوشیدہ رکھنے والا ہے، پردہ داری کرنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پردہ پوشی کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ حیادار ہے. اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے ان اللہ حی کریم. یہ روایت آپ نے سنی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے حیا والا ہے، شرم والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بزرگ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یستحیی من عبدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے شرم کرتا ہے. کس سے شرم آتی ہے؟ اللہ کو اپنے بندے سے شرم آتی ہے. کب؟ یستحیی من عبدہ، اپنے بندے سے شرم کرتا ہے کہ جب بندہ اس کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھائے، اپنے ہاتھوں کو اٹھائے، دعا کرے، مانگے، سوال کرے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ کو اس بات سے شرم آتی ہے کہ اللہ ان یردہما صفرا خائبا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دے، ناکام اور نامراد لوٹا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات سے اللہ کو شرم آتی ہے. یہ صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ جو صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے اندر ودیت فرمائے ہیں، انسان جو ہے ان صفات کو اپنے اندر بڑھانے کی کوشش کرے، حیا کی صفت کو اپنے اندر بڑھانے کی کوشش کرے. لیکن آج ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ حیا کا جو معاملہ ہے، شرم کا جو معاملہ ہے، لوگوں کے درمیان سے حیا ختم ہو چکی ہے. نہ ہماری گفتگو میں حیا باقی ہے، نہ ہمارے عمل میں حیا باقی ہے، نہ ہمارے لباس میں حیا باقی ہے، نہ ہمارے رہن سہن کے اندر حیا باقی ہے، نہ ہماری تجارت میں، ہمارے معاملات میں، کسی بھی چیز میں حیا باقی ہے.
حیا تو وہ چیز ہے جو ایمان کا ہے، جس کو حصہ قرار دیا گیا.